نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کا تیسرا رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اللہ کی تعلیمات کا انکار کرنے والے ہیں اور دنیا کے لہو و لعب اور عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس مالک کی قدرت جو اس کائنات میں پنہا اور موجود ہے، اس کی عظمت اور قدرت کا انکار کر کے اس کی وحدانیت کو فراموش کیے ہوئے۔ دنیا میں جو ایسی قوموں اور افراد کو سزا ملتی ہے، گزشتہ آیات میں اس کا تذکرہ تھا، یہاں پر ان کے ظلم و زیادتیوں اور بدماشیوں کی سزا دنیا کے بعد آخرت میں بھی ملے گی، یہاں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس دن اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، جہنم کی طرف ان کو جمع کیا جائے گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پھر پہلے پہنچنے والوں کو روک لیا جائے گا کہ بعد والے بھی آ جائیں۔ جہنم کے قریب ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور ظاہر ہے حساب و کتاب میں انصاف یہ ہے کہ سب کی موجودگی میں حساب و کتاب ہو، تاکہ کوئی شہادت دینے والا ہو ان کے حق میں وہ بھی سامنے آ جائے، کوئی خلاف بات کرنے والا ہو تو وہ بھی سامنے آ جائے۔ اس مقصد کے لیے جو پہلے پہنچیں گے ان کو روک لیا جائے گا تاکہ بعد میں آنے والے بھی پہنچ جائیں۔ یوزعون، وضع کہتے ہیں روک لینے کو، جیسے وضع النفس عن اللہ، یہ عربی میں نفس، انسان اپنے نفس کو جب خواہشات سے لہو و لعب سے روک لیتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وضع کا۔ اور یوزعون کا ایک دوسرے معنی بھی ہے وضع کے، تقسیم کر لینا، تقسیم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس دن ان مجرموں کو ان کے اعمال کی بقدر ان کی مختلف جماعتیں اور ٹولیاں بن جائیں گی۔ جس اعمال کے جو لوگ ہوں گے ان کی ایک الگ جماعت ہوگی، زانیوں بدکاروں کی الگ جماعت، ظالموں کی الگ جماعت، ہر ایک عمل کے اعتبار سے مختلف جماعتیں بن جائیں گی۔ جیسے قرآن نے سورہ یاسین میں بھی فرمایا کہ اس دن مجرموں سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، تمہاری الگ ہی جماعتیں ہوں گی، پہچان ہوگی کہ یہ فلاں جرم کے مرتکب لوگ ہیں۔ تو فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کو روک لیا جائے گا یا ان کو مختلف جماعتوں میں جرائم کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ بہر صورت جب جہنم کے قریب سب اکٹھے ہو جائیں گے تو اب ان کے خلاف عدالت لگے گی، فیصلہ سنایا جائے گا، ان کے اعمال ان کے سامنے بیان کیے جائیں گے، ان کے کرتوت کہ یہ تم نے اعمال کیے تھے، اس کی یہ اب سزا ہے، تو انکار کر دیں گے۔
جہنمی انکار کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو یہ کام کیے ہی نہیں ہے، یہ کرامن کاتبین نے ایسے ہی اپنی طرف سے لکھ لی ہیں، ہمارے تو یہ اعمال تھے ہی نہیں ہیں۔ قرآن نے گزشتہ صورتوں میں بیان کی ہے کہ وہ پھر انکار کر دیں گے، شاید اس انکار سے کچھ بچت ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا، بلکہ وہ خود مطالبہ کریں گے کہ ہماری گواہی ہمارے اندر سے دی جائے، ہمارے گھر سے دی جائے، جو ہمارے قریب ہیں وہ ہماری گواہی دیں کہ واقعی ہم نے ان گناہوں اور جرائم کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر تو ہم بات مانیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا، جیسے سورہ یاسین میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، وہ گواہی دیں گے۔ اسی کا ذکر یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے تو شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی بینائی اور آنکھیں اور ان کی چمڑے اور جلدیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون، جو وہ کرتوت کرتے تھے، جو ان کے اعمال تھے، جو ان کے گھنونے جرائم تھے، جو ظلم و زیادتیاں تھیں، تو یہ اعضاء انہی سے انہوں نے یہ جرائم کیے۔ تو یہ اعضاء بول بول کر کہیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم سے انہوں نے یہ جرم کروایا ہے، یہ نافرمانی ہم نے کی ہے۔ وہ اپنی ان اعضاء کو کہیں گے، وقالوا لجلودہم، اپنے چمڑوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، آج تم ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تم تو ہمارے اعضاء تھے، ہم تمہاری بڑی حفاظت کرتے تھے، تمہیں لذت اور مزہ پہنچانے کے لیے ہم یہ جرائم کرتے تھے، تم ہمارے وجود کا حصہ ہو اور ہمارے خلاف تم بول رہے ہو، لما شہدتم علینا۔ تو وہ اعضاء کہیں گے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی اللہ نے آج بولنے کے لیے کہا ہے جس نے ہر چیز کو نطق اور گویائی عطا کی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اسی نے تو تمہیں اول مرۃ، پہلی دفعہ بھی پیدا کیا تھا دنیا میں، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آج اسی کی طرف تم لٹائے جا رہے ہو، آج اسی کے حضور تم پہنچ رہے ہو۔ تو اسی ذات نے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور تم نے یہاں قیامت کا انکار کیا ہے، اسی ذات نے ہمیں بولنے کے لیے کہا، اس کے حکم کے آگے کون انکار کر سکتا ہے؟ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، دنیا میں تم لوگوں سے تو چھپ جاتے تھے، لیکن اس سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے اعضاء بھی تمہارے ساتھ نہ ہوں، اس جرم کا مشاہدہ نہ کر رہے ہوں۔ انسان کا آج ہر عمل، ہر اس کا قول وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہی ریکارڈر جو ہے وہ اس کے اپنی جسم میں موجود ہے جو ریکارڈ کر رہا ہے، اور وہی ریکارڈر جب چلے گا تو انسان کے تمام اعضاء بھی وہ بولیں گے، وہ بھی نطق کریں گے اور گواہی دیں گے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، یہ مت سمجھنا چاہیے کہ میں یہ جرم کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، بدعادی کر رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، کوئی اور خرابی کر رہا ہوں، تو اس کو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ نہیں، فرمایا تم نہیں چھپ سکتے تھے اس سے یہ کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری جلدیں گواہی دیں، یعنی ان کی گواہی اور شہادت سے تم چھپ نہیں سکتے تھے۔ دنیا میں اوروں سے تو چھپ جاتے ہوگے، کام کرتے ہوئے چھپ جاتے بھی تھے، لیکن ان سے تو نہیں چھپ سکتے تھے تم، ان کی گواہی تو آج معتبر گواہی ہے۔ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، لیکن بلکہ تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، جو تم کرتوت کر رہے ہو نا ان میں سے اکثروں کو اللہ بھی نہیں جانتا، تمہارا یہ خیال، تبھی تو تم جرائم کرتے تھے، تبھی تو بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کرتے، تو تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اللہ میاں بھی نہیں جانتے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ،
تمہارا یہی وہ گمان ہے جس نے تمہیں اپنے رب، جو تم نے اپنے رب کے بارے میں گمان کیا تھا، یہی وہ تمہارا گمان ہے جس نے آج تمہیں ارداکم، ہلاکت اور تباہی میں ڈال دیے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ مبتدا ہے، ارداکم اس کی خبر ہے۔ یہ تمہاری اللہ کے بارے میں یہ گمان اور خیال کہ وہ ہمارے اعمال کو نہیں جان رہا، نہیں دیکھ رہا، کوئی حشر نشر نہیں ہوگا، یہی تمہارا جو خیال تھا، اسی نے تمہیں ارداکم، تباہ و برباد کیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس طریقے سے تم نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے ہو، اپنا نقصان تم نے خود ہی کیا۔ اب فَإِن يَصْبِرُوا، آج اگر صبر کرو یا جزا فضا کرو، جی، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ آج برداشت کرو یا رو دھو، تمہارا رونا دھونا، برداشت کرنا کوئی کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر آج تم اللہ کو راضی کرنا چاہو، اس سے معذرت کرو، تو فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تمہاری معذرت قبول کر لے۔ یستعتبون، معاتبت، عتبہ اس کے معنی رضا کے بھی آتے ہیں، راضی کرنے کے، کہ اگر رضا طلب کرو، آج تم اللہ کی معافی مانگو، معذرت کرو، عذر چاہو، تو آج تمہاری معذرت قبول نہیں کی جائے گی، اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ اس کے راضی ہونے کا زمانہ تو دنیا تھی، جہاں تم اپنے ارادے سے اس کو راضی کر سکتے تھے، معافی مانگ سکتے تھے، اپنی غلطیوں اور کرتوتوں پر نادم ہو سکتے تھے، لیکن وہاں تم نہیں ہوئے، اور آج چاہے جتنی معذرتیں کرتے رہو، معافیاں مانگتے رہو، آج معافی نہیں ملنے والی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان کے لیے ان کے ایسے رفیق اور ساتھی ان کے ساتھ مقرر کر دیے تھے جو ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین و آراستہ کرتے تھے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، یعنی ہر جانب سے، ہر طرف سے۔ انسان کے ساتھ ایک تو قرین شیطان بھی مقرر ہے، اور اسی طرح اس کا نفس بھی موجود ہے، یہ بھی انسان کو اس کے برے اعمال مزین و آراستہ کر کے کیا کرتے رہتے ہیں، دکھلاتے رہتے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہے، اس کے فوائد، اس کی لذت اس کے سامنے آتی رہتی ہے، اور انسان ان میں منہمک رہتا ہے۔ اس کے ساتھ خاص طور پر انسان کے کچھ ایسے رفقا اور ساتھی بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے کہ انسان بسا اوقات اپنی ان بدعمالیوں پر نادم بھی ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، لیکن اس کے وہ ساتھی پھر اس کو اسی کام میں لگائے رکھتے ہیں، جی، اور پھر اس کو جو ہے نا سبز باغ دکھلا کر ان خرابیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر حکمران طبقہ جو اپنے مخالفین کے قتل میں بڑا دلیر ہوتا ہے، ان کو سزائیں، ناجائز سزائیں دینے میں، قتل کرنے میں، اور اسی طرح اپنے مخالفین کے معاشی قتل ہو، سیاسی قتل ہو، ان کا جسمانی قتل ہو، اس میں بڑا آگے بڑھ چڑھ کر کام کرتا ہے، اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں ملک کے لیے کام کر رہا ہوں، جی۔ اس کی آنکھوں میں اور نظر میں اس کے جو خاص طور پر چیلے اور وہ چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جی، تو وہ ان کو کہتے ہیں یہ تو بڑا تم ملک کے لیے کام کر رہے ہو، یہ تو ان کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں بغاوت کے کہ یہ تو باغی تھے، یہ ملک دشمن تھے، جی، ان کا تو قتل ہے، یہ تو بہت ضروری تھا۔ ملک دشمنی کی باتیں ان کے ذہنوں میں ڈال کر اس طریقے سے انسانیت کا قتل کروایا جاتا ہے، ان سے ظلم کروایا جاتا ہے، بدماشیاں کروائی جاتی ہیں، ناانصافیاں کروائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو چاپلوس طبقہ ہوتا ہے، جی، یہ ہمیشہ حکمران طبقے کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ ہر دور میں ایسا طبقہ موجود رہا ہے چاپلوسیاں کرنے والا، جو بجائے اس کے کہ وہ ان کی غلطیوں پر انہیں تنبیہ کریں، جی، ان کو انصاف کے ساتھ ملک کو آگے لے جانے کی باتیں ان کے ذہنوں میں بٹھائیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تمہارا اصل کام ہے۔ آج اس وقت جو سب سے بڑا کام ہے وہ اپنے مخالفوں کا کیا ہے، قتل کرنا ہے، ان کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اس سے تم گویا کہ ملک دوستی کا بھی مظاہرہ کر رہے ہو، اور اس سے ملک ترقی بھی کرے گا۔ آپ آج اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا حکمرانوں کے پیش نظر اپنے مخالفین کو ہر اعتبار سے دبانا ہے،
جی ہر اعتبار سے انہیں رسوا اور ذلیل کرنا ہے، ان کی سیاسی حوالے سے ان کی موت ہے، اسی طرح معاشی حوالے سے بھی ان کے معاشی وسائل پر بھی قابض ہو جاتے ہیں جو برسر اقتدار طبقہ ہوتا ہے، اور قتل تک کی بھی، آج تو قتل و قتال اور غارت گیری کی بھی انتہا ہو گئی ہے کہ نوجوان بیچارے جو بے قصور ہیں، بعض مفاد پرست لیڈروں کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، ان کو بھی مولی کاجر کی طرح قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو حالانکہ حکومتوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شعور پیدا کریں، وہ عوام کو اپنے ملک کے ساتھ مخلص بنانے کی تعلیم دیں، کوشش کریں۔ یہ بھی کیوں کہ جو برسر اقتدار ہوتے ہیں نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں، دوسرے بھی استعمال کرتے ہیں، وہی تشدد کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سوائے فساد اور خرابی کے کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ان کے قرین ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، چاپلوس وہ طبقہ، انہوں نے ان کی نظر میں ان کے اعمال کو مزین و آراستہ کر دیا، بڑا تم کام کر رہے ہیں۔ تو وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تو ان کے اوپر اللہ کی سزا کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے ان قوموں کے ساتھ، فی بمانے مع اممن، ان امتوں اور قوموں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جن کا تعلق چاہے جنوں سے تھا چاہے انسانوں میں سے تھا، جیسے ان پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ برحق ثابت ہو چکا، ایسے ہی ان کے خلاف بھی اللہ کا یہ فیصلہ سزا کا ثابت ہو چکا ہے، اور یہ یقیناً تباہ و برباد ہوں گے، نقصان اٹھائیں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے دنیا میں بھی، اور کسی طرح اگر اللہ دنیا میں اللہ کے قانون کے تحت ایک نظام چل رہا ہے تو اس سے اگر کچھ بچ بھی گئے تو آخرت کی سزا سے تو بالکل نہیں بچ سکیں گے، وہاں تو مکمل وہ ایک قانون جو دنیا کا ہے وہ اس کو معطل کر کے اللہ براہ راست پھر فیصلے کرے گا، وہاں کوئی اختیار نہیں ہوگا بلکہ وہاں تو مکمل انصاف ہوگا، تو وہاں سوائے تباہی اور بربادی اور خسارے کے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ لوگ ہو جائیں گے تباہ و برباد، خسارہ اٹھانے والے۔ تو اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کفر و انکار، ظلم و بدماشی کے سزا کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں ظلم و طغیان اور بدماشی و بد اخلاقی سے کام لے رہے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت وہ بڑی معذرتیں کریں گے، بھاگیں گے، روئیں گے، جھوٹ بولیں گے، لیکن اس دن کا کوئی بھی ان کا عمل ان کو بچا نہیں سکے گا سزا سے، اللہ کی گرفت سے۔ اس لیے آج موقع ہے بچنے کا، آج سمجھ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں، آج درست اور سیدھے راستے کا انتخاب کریں تاکہ تم کل اللہ کی گرفت سے بچ سکو۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔